اب آپ اپنے مدنی عطیات کی کنفرمیشن کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ 0044739123 78923112142 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں donations@dawat-islami.net۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلسلہ ہے لانگ ڈرائیو۔ آپ نے عید کے دنوں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا، ابتدا ہوئی تھی، اور اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک اسلامی بھائی کے ساتھ میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور کسی ایک جنرل ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں، ٹریول بھی ہوگا، کہیں پہ رکنا ہوا تو انشاءاللہ رکیں گی بھی اور بات چیت بھی کریں گی۔ آج جو ہمارے ساتھ ٹریول کے اندر ہوں گے مشہور نعت خوان ہیں، مدری چینل پر آپ ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ شارٹ کے اندر آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر بخیر بھی ہو اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ٹریول میں ہیں حاجی محمد امین اتاری، ماشاءاللہ انہیں آپ بہت سارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، بڑی راتوں میں بھی ڈیفرنٹ کلام جو ہے وہ آپ ان کے سنتے ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نعت خوانی کا ذوق اور شوق۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم کلام کریں گے۔ ابھی ہم فیضان مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ ہوگا، ہم جائیں گے کینٹ کی طرف۔ کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے، کراچی کینٹ ہے، جہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب کبھی آپ مسجد کے طرف جائیں اور یہ نیت کر کے جائیں کہ میں مسجد کی زیارت کروں گا، تو مسجد کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہو سکتی ہے۔ امین بھائی، یہ بتائیے کہ نعت خوانی کا جو ذوق ہے لوگوں میں، وہ کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، یا جیسا پہلے تھا ویسا ہے؟ تو آپ کی کیا ایک آبزرویشن کیا ہے عمومی طور پر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ میری لائف جو ہے دعوت اسلامی میں تو کم و بیش تقریباً 40 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ مگر اس سے پہلے بھی میں ایک نعت خواں تھا، اچھا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور نعت خوانی کا ذوق اور شوق پہلے بھی مجھے صحیح، ماشاءاللہ۔ اگر یوں دیکھا جائے نا تو تقریباً مجھے نعت خوانی کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ کی الحمدللہ 100 سال کی عمر میں سے 50 سال آپ نے نعت خوانی کی۔ میری تقریباً 60 سال کی عمر ہے، الحمدللہ۔ اور اسد بھائی، آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی ایک ذوق تھا صحیح، نعت خوانی کا، مگر میں نے جو دیکھا تھا کہ بڑے بوڑھوں میں زیادہ ذوق ہوتا تھا اچھا، صحیح، اور نوجوانوں کا اتنا وہ رجحان نہیں تھا جتنا میں آج کل لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو پازیٹیو ہوا۔ دیکھیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا امین بھائی، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ یار پہلے بہت اچھا تھا، اب گڑبڑی ہے۔ لیکن بات چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے اندر پہلے کے مقابلے میں بہتری ہے، اور آپ کی آبزرویشن یہ ہے کہ نعت خوانی کی طرف جو رجحان ہے پہلے کے مقابلے میں بڑا ہے۔ میں جو ماحول سے وابستہ ہوا ہوں نا، میری وابستگی کا جو وجہ ہے نا وہ بھی ایک نعت خوانی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیونکہ میں نعتیں پڑھتا رہتا تھا تو مسجدوں میں بھی آنا جانا، اس سلسلے میں محفلوں میں آنا جانا، اور پھر اعتکاف ہوا مسجد میں
تو اعتکاف کے ذریعے وہاں پر میرا محفلوں میں نعت پڑھنا. اچھا، اس کو میں یوں بھی دیکھتا ہوں کہ فطری طور پر ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اندر نا ایک فطری طور پر رجحان ہوتا ہے طرز کا، ترنم کا، جھومنے کا، ایک فطری تقاضا ہے. اچھا، انسان جو ہے وہ اچھی آواز کو، اچھے سروں کو، اچھی لے کو پسند کرتا ہے. اب یہ قسمت کی بات ہے کہ کوئی اس اپنی جو ایک چیز ہے، خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور نکل جاتا ہے، گانے بازوں کی طرف نکل جاتا ہے، کسی اور چیز کی طرف نکل جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اپنے اس ایک تقاضے کو نعت خانے کے ذریعے بھی پورا کرتا ہے. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ نعت پڑھنے میں اور نعت سننے میں لوگ کس طرح کی طرزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ بعضوں کی تعداد ہے، ایک زیادہ تعداد ہے کہ وہ ایک سنجیدہ طرز صحیح، اور جس کو ہم عام لفظوں میں پرانی طرزیں کہتے ہیں. پرانی طرزیں اور غمگین طرز اور درد والی طرزیں، ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. اس بات کا آپ اندازہ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دعائے افطار کا جو ماحول ہوتا ہے، جی اس میں آپ دیکھیں دعائے افطار میں جو مناجات پڑھی جاتی ہے نا، جی تو آپ نے اکثر مناجاتیں، بلکہ میں 99% بول سکتا ہوں کہ کوئی مناجات میں جھومنا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. اس کا مناجات میں ایک سنجیدگی ہوتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو وہ جس انداز سے مانگا جاتا ہے تو وہ آپ خود بھی ماحول بھی محسوس کرتے ہیں، پڑھنے والے پر بھی رکت محسوس کرتے ہیں، سننے والے پر بھی رکت محسوس کرتے ہیں. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ یہ دعائے افطار خاص کر کے رمضان میں جو ہے نا، یہ سارا سال لوگوں کو یاد رہتا ہے جو محمود بھائی اور دوسرے نعت خواں لے کر چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ سنجیدگی کو پسند اور کرتے ہیں. درد کو اور اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ عوام کے ذوق سے نعت خان کا ذوق بنتا ہے یا نعت خان کے پڑھنے سے عوام کا ذوق بنتا ہے؟ ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ دونوں کا ہی ہونا ضروری ہے. اگر نعت خواں میں ذوق نہ ہوا یا نعت خواں میں کچھ کرنٹ ہی نہ ہوا تو پھر وہ نعت خواں کا بھی اثر عوام پہ پڑتا ہے. اگر عوام میں بھی ذوق ہوا نا تو نعت خواں میں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نعت خواں ذوق لے آتا ہے پڑھ کے بھی، اور ایسا کر دیتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کا بھی ذہن نہیں ہوتا ہے، جب وہ آ رہا ہوتا ہے یا آ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آج کی محفل ہے نا، یہ کیا بنے گا؟ اتنی بازوق ہو جائے گی کہ اٹھتے وقت اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ آج کیا رنگ جم گیا. تو یہ ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ پہلے سے اس کا ذہن بنا پہلے ہو سے کہ ضروری آج نہیں. یہ ہونا ہے. جی جی، بعضوں کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. موڈ چینج ہو جاتا ہے. اچھا، بعض مرتبہ ذہن میں کلام ہوتے ہیں، مگر بعض مرتبہ عوام کے ذوق اور عوام کی سوچ بھی ہے نا، کلام بدل دیتی ہے. اس کا جو ریپلائی ہوتا ہے، ہاں، ریپلائی ہوتا ہے صحیح. کہ آج مجھے یہاں پر کون سا کلام پڑھنا ہے. اچھا، یہ بتائیں، ابھی عوام کی بات چل رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم زیادہ مہمان نواز ہے، فلاں کم مہمان نواز ہے، یا فلاں علاقے کے لوگ زیادہ بہادر ہیں، فلاں علاقے کے کم بہادر ہیں. تو یہ نعت خوانی ظاہر ہے جو عاشق رسول ہے اس کے دل پہ تو ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے، جو بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ محبت ہی کرتا ہے. لیکن رسپانس دینے کے حوالے سے اور محفل میں ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ باذوق آڈینس جس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ کے تجربے میں کہاں کے لوگ زیادہ باذوق رہے؟ یہاں پر یا کہیں پہ بھی غریبوں میں بہت ذوق پایا. اچھا، صحیح. محبت سے سننا، محبت دینا، خاطر تواضع کرنا غریبوں میں، آگے بڑھ کے محفل میں. اچھا، وہ ہماری نظروں میں یوں غریب ہوتے ہیں، مگر علاقے کے غریب ہوتے ہیں، مگر دل کے بہت بڑے امیر ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پنجاب کے علاقے میں نا، میں نے بہت تراوٹ دیکھی ہے. بہت تراوت اور بہت محبت اور بہت زیادہ خلوص. مجھے یاد ہے کہ ایک اوائل کے شروع کے دور میں ہم اور اویس بھائی پنجاب جایا کرتے تھے، تو وہ لوگ اتنی خاطر تواضع ہماری کرتے. میں اویس بھائی کو بولتا ہوں، اویس
میرے بھائی یہ کراچی آئیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, ہم جواب بھی دینے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, وہاں چائے بھی نہیں پلا سکتے. میرا بھائی سب کی دعوتیں یہ ناشتے میں اتنا کھلا دیتے ہیں جتنا ان کا دوپہر کا لنچ یا رات کا ڈنر نہیں ہوتا, یہ ناشتے میں وہ رکھ دیتے ہیں اور آپ سب جگہوں پہ ہاں ہاں کر دیتے ہو. مجھے بولا بھائی یہ رکنے کے نہیں ہے, یہ کریں گے, ہم کریں یا نہ کریں یہ کریں گے. جو میں نے چیز محسوس کی یا دیکھی کہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کی شہرت ہے یا آپ کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہے اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں اور اس محبت کو یوں کیش کریں کہ وہ جو محبت کر رہے ہیں, آپ سے عقیدت رکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. ظاہر ہے کہ ایک نعت خوان یا ایک مبلغ یا ایک جو بھی پاپولر آدمی ہے جب وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں اور اس کو عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت میں اگر بات کروں, جس وقت ہم یہ 2025 ہے, امیر اہل سنت کی یہ سوچا ایک وقت تھا کہ محفل نعت اونلی محفل نعت ہوتی تھی کہ اس میں فقط کلام پڑھے جا رہے ہیں. سعادت کی بات ہے, یقیناً بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن امیر سنت نے ذہن دیا کہ بھائی تھوڑی دیر کا ہو یا زیادہ ہو, جو بھی ہو کچھ نہ کچھ مختصر بیان ضرور ہونا چاہیے, نیکی کی دعوت. اور اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ ایک تعداد ہے کہ اس کا یہ رجحان بنتا چلا جا رہا ہے کہ محفل نعت کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ, بیان کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک یہ ٹرینڈ میں محسوس کرتا ہوں. دوسرا, شادی کے موقع پہ محفل, یہ اگر آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے میرا خیال اتنا نہیں تھا, اب تو اپنے شہروں میں دیکھے کراچی وغیرہ میں تو شروع کے دور میں تو شادی کے شروع میں محفل تو کیا مطلب کہ عجیب قسم کے خرافات سے شروعات ہوا کرتی تھی. پہلے تو گھر میں ڈھول آتا, ڈانڈی آ جاتے کئی دنوں تک, کئی دنوں تک, یعنی یہ شروعات ہوتی تھی کہ شادی شروع ہوئی اور کہیں سے ڈھول وغیرہ کی آواز آئی یا ڈانڈی کی آواز آ گئی نا, تو سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر کچھ شادی کی رسومات شروع ہو گئی ہے. تو یہ ابتدا ہوا کرتی تھی. تو اب الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی برکت ہے اور ہمارے دوسرے علماؤں کی بھی محنتیں ہیں, سمجھے, اور اللہ تعالیٰ سب کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے. ان کی محنتوں نے رنگ لایا اور کافی ماحول تبدیل ہوا, اور اب لوگ جو ہے نا اپنی ابتدا محفل سے کرتے ہیں. اگرچہ کہ محفل کے بعد بعض لوگ جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار محفل تو کر دی ہے یار, مگر اس کے بعد وہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش دیکھیں دین ڈنڈوں سے تو پھیلانی ہے. لوگوں کو نمازی بھی بنانا ہے تو ڈنڈوں سے یا مار پیٹ کے تو بنانا نہیں ہے, تو پھیل کے پیار محبت سے, صحیح ہے نا. تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, انشاءاللہ جہاں اس نے آج محفل رکھوائی ہے کل وہ یہاں پر بھی آئے گا کہ آگے کی گھر کوئی شادیاں یا کوئی وہ ہوگی تقریبات, اس میں سے خرافات نکال دے گا. جی, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے, اور بعض علاقوں میں تو امیر میں نے یہاں تک دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ سوزوکی پر یا ٹرک کے اوپر ساؤنڈ رکھیں گے اور اس کے اندر کلام چلائیں گے, 7 لڑکے اور نوجوان زیادہ تر چلیں گے, اور وہ علاقے کے اندر جیسے جلوس نہیں نکالتے اس طرح جو ہے وہ شادی کے موقع پہ یوں باقاعدہ جو ہے نا وہ گلیوں میں نعت خوانی کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے چلنا چاہیے, لیکن ایک پازیٹیو بات ہے کہ معاشرے کے اندر اس موقع پر نعت خوانی یہ بہت بڑی بات ہے, اور ایک اچھی خاصی تعداد اس طرف آئی ہے. جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات محفل کے بعد سب نہیں کرتے, لیکن بعض کچھ اور بھی چیزیں کرتے ہیں. لیکن چلیں, کچھ تو سٹارٹ ہوا, اللہ کرے گا ان کا بھی دل بدل جائے گا اور یہ مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ماحول. اور بھی مواقع پر الحمدللہ محفل نعت کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. جہاں پر خالی محفل ہوتی ہے اس میں نیکی کی دعوت بھی ہونی چاہیے, کچھ بیان ہونا چاہیے. ہمیں پتہ چلے نا نعت خواں کو کہ یار یہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے, تو دیکھیں منچ پر جب ہے نا, منچ پر
جب نعت خواں جاتا ہے نا جی تو نعت خواں کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، ایسا ہی اور صاحب خانہ جو ہے نا اس نے اپنی محفل اس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسا ہی تو پھر اپنے کوشش کرنی چاہیے کہ یار میں بھی تو نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں نا، بالکل ضروری نہیں پورا بیان کریں، پورا بیان کریں یا نماز کی دعوت دے نماز کی دیں، دعوت دے دیں آپ کوئی ایک آدھ سنت بتا دیں، ماشاء اللہ ایک آدھ اچھی بات کر دیں، اخلاق کی بات کر دیں، اجتماع کی دعوت دے دیں، مدنی مذاکرے کی دعوت دے دیں، ایسا ہی۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں فیضان بسم اللہ مسجد کے پاس، اس کے شارٹس بھی آپ کو دکھائیں گے، کچھ اس مسجد کے بارے میں جو میری کچھ یادیں ہیں آپ کی بھی ہوں گی وہ بھی ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ مزید ہماری جو ڈرائیو ہے وہ جاری رہے گی۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو ہم سول لائن میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیضان بسم اللہ مسجد جا پہنچے، نماز مغرب ادا کی، چند لوگوں سے ملاقات کی۔ اس مسجد سے میری کافی یادیں وابستہ ہیں، یہاں سال میں کئی مرتبہ آنے کا سلسلہ رہا، اور بڑی ہی بارونق مسجد، پہلے یہ چھوٹی ہوا کرتی تھی اور اب ماشاءاللہ اہل علاقہ نے مل جل کر ایک عالی شان مسجد میں اس کو کنورٹ کیا ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ہمارا آگے کا سفر جاری تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ابھی فیضان بسم اللہ مسجد سول لائن، یہ کینٹی اسٹیشن کے قریب کا ایریا ہے، وہاں پہ ہم نے نماز مغرب ادا کی ہے جماعت کے ساتھ، اور اب جو ہے وہ ہم فیضان مدینہ کی طرف دوبارہ رواں دواں ہیں۔ امین بھائی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ کلام زندگی میں کون سا پڑھا ہوگا؟ میں نے امیر اہل سنت کا کلام بہت زیادہ پڑھا ہے، کون سا؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ باروبر مدینے۔ اچھا، بعض کلام وہ ہیں کہ جب بھی پڑھو، ان کی طرز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جی جی، اور کسی بھی موقع پہ پڑھو لوگ شامل ہو جاتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک کلام۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ افراد ہوں یا عام عوام ہو، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے بچے کی زبان پر یہ کلام رہا، اور بالکل سادہ الفاظ ہیں، اور شاید ایزی کلام ہے، ایزی پاپولر سمجھ میں کلام آنے وہی والا۔ ہوتے ہیں زیادہ جو آسان ہو، آسان۔ ہے نا، زبان پر آسان ہو، وہ زیادہ جو ہے وہ پڑھے بھی جاتے ہیں۔ چلے، آپ کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ امین بھائی، یہ بتائیے کہ آپ کا بائی روڈ سب سے لمبا سفر کہاں کا ہوا؟ میرا بائی روڈ یہاں سے پنجاب کا سفر، یعنی یہاں پنجاب میں سے کس شہر؟ میں جیسے یہاں سے ہم گئے تو سما سٹا گئے، سما سٹا چلے گئے، ملتان کے قریب ہو پھر گئے، ملتان، ٹھیک ہے، پھر پاک پتن، ٹھیک ہے، پھر لاہور، ٹھیک ہے۔ پھر کشمیر۔ اچھا، یہ ایک ہی سفر یعنی جاری ہے؟ ایک ہی سفر جاری ہے، اچھا، یعنی ہم نے بہت لمبا سفر کیا تھا۔ کتنے دن کا یہ سفر تھا؟ یہ ہمارا تقریباً تھا کوئی 4 دن کا سفر تھا۔ 4 دن کا ہوگا۔ مجھے لمبے روٹ کے سفر پسند ہے۔ دیکھیں، امیر اہل سنت کے ساتھ میرا پانی کے جہاز میں سفر ہوا ہے نا۔ اچھا، واہ، ماشاء حج کا۔ اللہ۔ اچھا، ہاں۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 90s، ارلی 90s ہاں۔ ہوگا یہ؟ ارلی 90s۔ تو کتنے دن کا تھا؟ یہ 7 دن جانے کا
अच्छा और 7 दिन आने का। मुझे तो पता नहीं था अच्छा कि मैं जो करने जा रहा हूँ पानी के जहाज में, इसमें अमीर अहले सुन्नत भी हैं। अच्छा, आपको नहीं मैं तो पता अपने तई अकेला निकल रहा था था? अच्छा इस सफर में, अच्छा, अकेले, मतलब तने तना मैं था, मेरे साथ कोई नहीं था। सही मतलब यूं तो उस जहाज में तकरीबन कमोबेश 2000 हाजी थे, मगर मैं अपने तई तो अकेला ही था ना। सही। फिर बाद में पता चला कि इसमें तो अमीर अहले सुन्नत भी है। और वो सफर, अच्छा पानी के जहाज में, और वो मेरी जो सीट थी ना वो नीचे की थी, बेसमेंट की, सही है, यानी कि पानी के अंदर थे आप। यानी पानी के अंदर में भी, पानी के अंदर यानी नीचे बेसमेंट में, यानी पानी के अंदर से मुराद बिल्कुल नीचे जिसमें पानी पहले टकरा है। समझ गया। और वहां पर तो हालत ऐसी होती थी कि खाना खा ले ना बंदा तो इसके बाद क्या करता रहे, यानी इतना चक्कर आवे। तो वो वहां पे हम लोग जो थे अमीर अहले सुन्नत के साथ, वो ग्राउंड फ्लोर में थे, जो इनके साथ थे अमीर अहले सुन्नत फर्स्ट पे थे। तो फिर यूं हमने सफर किया, तो अमीर अहले सुन्नत ने मुझे अपने साथ ले लिया और पूरा सफर मेरा ऐसा गुजारा कि बस वो मदीना मदीना मजा आ गया। कोई एक वाकया जो आपको याद रह गया हो? इतना लंबा 7 दिन का सफर हो तो बहुत सारी चीजें होती है ना, कभी खाने में, कभी बैठने में, कभी सोने में, कभी उठने में, कभी आने जाने में, बहुत सारी चीजें होती है। कोई एक वाकया? सफर में तो आपको मालूम है कि अपने टाइम के हिसाब से सब नमाजों का होता है। एक मरतबा अमीर अहले सुन्नत ने नमाज इशा पढ़नी थी, तो अमीर अहले सुन्नत ने मुझे कहा कि वो मेरे साथ इरफान भाई थे, एक खारादर में रहते हैं, और बड़ी सुन्नतों के पाबंद है, तेबंद वगैरह भी पहनते हैं, और दीवाने, लोग दीवाने कहते हैं ना, है वो समझदार मगर दीवाने भी हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने बोला, बेटा जरा नीचे जाके आपने देखना है कि किबले का रुख किस तरफ है, तो वो सुई देख कर आनी है और मुझे बताना है कहाँ है। तो वो घूमते रहता है ना किबला, उसमें तो वो उसका सिमत बदलती रहती है। तो मैंने कहा हज़रत साहब इसको दीवाने को भेज रहे, वो यूं देख कर आएगा और कहीं ऊपर यूं नहीं दिखावे। तो हज़रत साहब ने बोला, यार अब तुमने मुझे अभी उसमें डाल दिया, अब जाओ, अभी आप चले जाओगे? मैंने कहा हाँ, मैं यूं आ गया और यूं आया। तो मैं जाने ही लगा, जैसे ही सीढ़ी थी मैंने उतरने की कोशिश की तो जहाज यूं करके थोड़ा सा यूं हुआ, तो मेरी एक बैसाखी निकली। अच्छा वो बैसाखी निकली ना तो वो गई नीचे लुढ़कते हुए। अच्छा मैं जब जहाज वापस यूं हुआ ना तो मैंने पकड़ लिया पाइप, तो दूसरी बैसाखी निकल गई। अब ये दोनों बैसाखियां निकली तो मेरे हाथ में दोनों पाइप, अब पाइप पे लगी हुई थी शबनम, वो शबनम की वजह से वो हो रहा था स्टील और वो गीला। तो वो जहाज वापस यूं हुआ तो अब मैं जो है ना पूरा घूमा ना, तो वो यहाँ पेट तक जा रहा था पाइप, तो मैं घूमा, तो पूरा मैं घूमा तो मैंने पाइप पकड़ के पूरा घूम गया। अब वो गिरा ना तो मैं पाइप को छोड़ू नहीं। अच्छा मुझे लगा कि यार कोई चीज लगी है जो नाक पे, मुझे वो लगा पाइप। मैं जब घूमा ना बहुत क्विकली स्पीड के साथ, तो वो पाइप इतना जोर से लगा कि मेरी निक्सी जो है ना ये फट गई। अब वो खून बहने लगा, मुझे उस वक्त पता नहीं है, मुझे ये हो रहा है कि ये खून कुछ बह रहा है मेरे ऊपर से ना, और ये मैंने देखा, मैं घबरा गया। अब मैंने कहा अब तो छोड़ना पड़ेगा पाइप को ना। जैसे ही छोड़ा ना तो वो नीचे 2 बंदे सो रहे थे बाहर। अब वो जो उसके ऊपर में गिरा, अब वो तो उठ के जो भागे, उनको पता ही क्या ऊपर से बम आया कि नीचे से क्या हो गया, तूफान आ गया, क्या गया, ये बंदा ऊपर से कहां से आ गया, आसमान से। अच्छा मैं जब गिरा तो मैंने देखा तो खूनम खान, मैं भी घबरा गया। मैं आओ नताओ देखो पानी कहाँ है। एक नाली जा रही थी जो बेसन की पानी की जा रही होती ना, तो वो मैंने पानी लिया और मुंह पे मारा। अब मैं घबराया, कोई भी नहीं। अच्छा वो 2 भी पता नहीं कहाँ भाग गए मुझे देख के, अकेले छोड़ के। हाँ छोड़ के। अच्छा मैं बगे बैसाखी के सीढ़ियाँ चढ़ा, अच्छा, और अमीर अहले सुन्नत के कमरे में खटखटाया। तो हजरत अमीर अहले सुन्नत ने मुझे देखा, बोला, कहा जी अमीन ये क्या हो गया आपको? मैंने कहा मैं गिर गया। तो बोला नाक से खून। हजरत साहब समझ गए कि कुछ नाक से खून बह रहा है। मुझे बोला
آپ باتھ روم میں جائیں اور نلکا میں کھول دیتا ہوں, منہ نلکے کے نیچے سر رکھ دیں. میں نے کہا نہیں, میں آپ کے باتوں کو ناپاک نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. ارے حضرت صاحب بولے آپ جائیں, میں بول رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, یہ ادب کے خلاف ہے, یہ ادب کے خلاف ہے, میں جاؤں نہیں. میں نے کیا باہر نکلا اور برابر میں جو وہ نلکا کھولا, پانی ڈالا, پھر الحمدللہ میں اپنے ہوش میں آیا. اب حضرت صاحب نے کیپٹن کو بلایا اچھا جہاز کے, بولے یار کیپٹن سے مجھے ملنا ہے. وہ ہمارے بچے نے جو ہے نا یہ تولیہ استعمال کیا ہے اور یہ خون والا ہو گیا, لہذا آپ جو تولیہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں پہنچنے کے لیے منہ, صحیح, اور یہ ایکسیز استعمال ہو گئے ہیں, تو اس کی جو بھی رقم بنتی ہے نا وہ آپ ہم سے لے لیں. اللہ, یہ امیر سنت احتیاط. کی احتیاط دیکھیں. انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں حضرت صاحب نے بولا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ ہم سے پیسے لے لیں. پھر انہوں نے زبردستی وہ حضرت صاحب نے ان کو پیسے دیے. سفر لمبا ہو مگر ہے نا ہم سفر اچھا ہم ہو, سفر اچھا ہو, ہم مزاج ہو تو پھر تو کیا اور بات. گاڑی اچھی ہو, گاڑی اچھی ہو, بالکل گاڑی اچھی ہو, گاڑی اچھی ہو. یہ بہت ضروری ہے. بہرحال راہ چلتے ہوئے امین بھائی نے بھی اپنی بھوک کا اظہار کیا اور ہم نے چاہا کہ کہیں بیٹھ کر ہلکا پھلکا کھا لیا جائے. لہٰذا ہم ایک پرسکون جگہ پر جا پہنچے اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کچھ کھانے کا ارادہ کیا. چائے پینے اور ہلکا پھلکا کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا. امین بھائی کو میں نے ذاتی طور پر بہت خوش مزاج پایا اور دوران سفر کہیں پر بھی بوریت کا احساس ہرگز نہ ہوا. اچھا, لانگ ڈرائیو جیسا کہ سلسلے کا نام ہے, اگرچہ ہم بہت لانگ تو نہیں ہیں لیکن 1.5-2 گھنٹے کا تو ٹریول ہے. آپ کو بھوک بھی لگے گی, طلب بھی ہوگی, تو احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور ہمیں تھوڑی سی بھوک محسوس ہو رہی تھی تو ہلکا پھلکا ہم نے ہائی ٹی کر لی ہے. اب دوبارہ جو ہے وہ ہمارا سفر جاری ہے. چامین بھائی باتیں تو ماشاءاللہ بہت ہیں اور آپ نے کئی واقعات بھی اپنے شیئر کیے. اب میں چاہوں گا کہ کچھ ناظرین کو ایز اے نعت خان آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ چند وہ باتیں کہ جو نعت خان کو ڈسٹرب کر دیتی ہوں. اب ظاہر ہے نعت خان پڑھنے والا اگر ڈسٹرب ہے تو کلامی آگے پیچھے ہو جائے گا. کون سی ایسی چیزیں جو اریٹیٹ کرتی ہیں, جو نہیں ہونی چاہیے, اور اسی طرح کچھ محفل کے آداب وغیرہ کے بارے میں بتائیے. دیکھیں جہاں تک عوام کا جو معاملہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کی توجہ بعضوں کی ہوتی ہے, تو ہم نعت خواں کا فوکس اصولاً اس پر ہونا چاہیے جو آپ کو توجہ سے سن رہا ہے. صحیح, لیکن اب وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا, اب کیا کرے, اس کو اٹھا تو نہیں سکتے نا. ہاں, اصل میں نا میں سچ بات میں بتاؤں, میں اس بات سے تھوڑا یوں ڈرتا ہوں کہ یار میری ہے کہ محفل میں آنا اور مستحب سے بڑھ کر نہیں ہے. صحیح ہے نا. اب بڑی محفل میں کسی کو اس طریقے سے نا مطلب کہ سنا دوں یا ڈانٹ دوں یا کوئی ایسی بات کر دوں جس سے اس کو یوں محسوس ہو کہ بڑی محفل میں میری تذلیل کی گئی. اور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی محفل یا اپنی نعت کی توجہ دلانے کے لیے کی. ہو سکتا ہے میری اس حرکت کی وجہ سے وہ کہیں دین سے ہی دور نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے بدزن ہو جائے کہ یار یہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں, یہ کیسے ایک عمل کی وجہ سے وہ سب کو ایسا سمجھا. میں دیکھیں یہ ایکو والے کا بھی معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ایک ٹاپک چھیڑ دیا آپ, ایکو والا اور آپ. ہاں, اس میں تو جو کرتے ہیں نا تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یار کہ یا تو ہم کہیں کہ یار آپ ایک کام کریں کہ آپ مائک ہٹا دیں اور ہمیں بغیر مائک کے پڑھنے دیں. مگر دیکھیں میں وہی بات کروں گا, بہت اصل میں کہیں اشارہ کرنے والے کو, جن کو سمجھدار ہوتا ہے نا, ان کو اشارہ کر کے اشارے میں سمجھا دیتے ہیں. اور بعض کو ہے نا نہیں سمجھا پاتے نا تو خود ہی سمجھ لیتے ہیں یار کب چلا لو. اچھا میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے یار, ہمیں پڑھنا کتنی دیر ہے, مجھے پڑھنا ہے 15 منٹ بہت زیادہ اور آدھا گھنٹہ. اچھا محفل والے بھی ہمیں جب بلاتے ہیں نا تو ہمیں کہیں گے کہ حضرت آپ ہیں اور 2 اور ہیں, دیکھیے تینوں پر آپ پوری فوکس ہے نعت خوانی. خدا را ہمیں کوئی ایسا نہیں کیجیے گا. اور جب ہم وہاں پہ جائیں گے نا تو آدھے درجن سے زیادہ نعت خواں
اسٹیج پہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ عوام سے زیادہ اسٹیج پہ نعت خواں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ بولتے ہیں کہ بس آپ ہی ہے، جب وہ پہنچتے تو وہ کہتا تو ہے اس پہ پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی ہمیں موقع کتنی دیر کا ملے گا، اب اس میں اس کا دل دکھا کے چلا جاؤں، اور اس کا پھر وہ جو کاروبار بھی تو اتنا اپسیٹ ہوگا، وہ کہے گا یار یہ تو میری پوری ریکارڈ چلا گیا، میرا تو لائیو جا رہا تھا، اب لائیو میں لوگوں کو چلا گیا یہ فلاں ایکو والا تھا، اس کو نہیں بلانا ہے، تو احتیاط سے کام لینا چاہیے، حکمت عملی سے کام، حکمت عملی سے۔ ٹھیک ہے، وہ نعت خوانی میں کئی ہو جاتے ہیں معاملات، صبر سے کام لے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گئے کسی موڈ میں، کلام بھی آپ نے شروع کیا، لیکن پھر آپ نے دوران محفل ہی اپنا موڈ چینج کر لیا ماحول کو دیکھتے ہوئے، ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں بعض مرتبہ ہم کچھ ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ والے کلام پڑھیں گے ہم، صحیح ہے، مگر جب محفل میں جاتے ہیں تو ہم سے پہلے بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ریٹرن نظر آ رہا ہوتا ہے نا عوام کا، کہ رپلائی کیسی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کون سا کلام پڑھنے کا ہے۔ ہر عوام کے سامنے ہر کلام بھی نہیں پڑھا جا کلام سکتا، بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اور ہر موقع پہ ہر کلام بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب خوشی کا موقع ہے اور آپ نے وہاں پہ کوئی ایسا ڈرانے والا کلام شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، شرن جائز ہے، آپ کا ذوق ہے، لیکن وہ آپ کا ذوق ہے نا، ہر ایک کا ہو تو ضروری نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے شروع کے دنوں کا، تو میں تھا ہمارے، دیکھو اویس بھائی کے ساتھ میری پہلے بہت نعت خوانی ہوئی ہے نا، جی بالکل، تو ایک مرتبہ ریاض ایدی کے ہاں محفل ہوئی، اچھا وہ جی ہاں، وہ تھی شادی کی محفل ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی، تو وہاں پر وہ میں نے کلام شروع کیا۔ اچھا میں نے کلام شروع کیا، کاش کے میں دنیا میں، اچھا وہ تھا عید کے فوراً بعد کی محفل، اچھا وہ کلام میں نے باپا کے پاس 3 دن بہت پڑھا تھا، اچھا میرے دماغ میں وہی لگا ہوا تھا، چل رہا تھا، مجھے بعد میں جو اویس بھائی نے بیٹھ کے میری جو تربیت، ماشاءاللہ جو تربیت کی ہے اپنے حساب سے، مجھے بولا کہا کلام کیسا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، سمجھے میرے بھائی، خیال رکھا۔ بہت سارے جو ہے وہ ایڈونچرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ رہتا ہے، لیکن ہمیں باادب رہنا چاہیے۔ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے پڑھنے والا، یا ویسے ہی محفل میں آپ گئے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی محفل ہے۔ اب مثال ہم شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں نا، ایون کہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بعض اوقات کسی شخص کی شادی ہے اور 2 ایسے لوگ وہاں پر آگے کہ ان کے آپس میں نہیں بنتی، لیکن وہ اس شادی کو خراب نہیں کریں گے، بھئی ہماری نہیں بنتی نا تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم کسی کی شادی میں جا کے نہیں لڑیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی میزبان کی اور جس کے نام پہ تقریب ہے اس کا خیال رکھا، اور یہ ہر عقل مند شخص رکھتا ہے۔ تو جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ہونے والی محفل میں آئے ہیں تو وہاں پر تو ہمارا انداز جو ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ڈسٹربنس ہو۔ اچھا کلام میں نعرے بھی تو لگاتے ہیں امین بھائی بعض اوقات بے موقع، ایک تو ہے نا کہ موقع کے مطابق لگاتے ہیں، تو اس سے بھی تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا۔ اچھا ایک یہ بات، دوسری بات کہ بعض اوقات یہ جو ابتدا میں پڑھتے ہیں، ایک میں کیا میرے حصیاں کی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو مجھے کسی نے کہا کہ میں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے گلے کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں، کیونکہ جو کلام پڑھنا ہے پورا وہ تو بعد میں پڑھنا ہے، تو اس سے پہلے یہ اشعار ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے پوزیشن کو دیکھ لیں کہ آج گلا کہاں تک جائے گا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ سب کے ساتھ اصل میں بات، ذرا پڑھو نا، یہ بڑے دن ہو گئے سنے ہوئے۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے
عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پر یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اچھا اس میں جو ہے نا یہ اسپیس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں پچھلا جو نعت خواہ ہے نا اس نے آ کر بہت محفل کو ایک اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ نے جا کے وہاں پہ نیچے سے اٹھا کے آپ نے شروع کیا نا تو پبلک پھر بیٹھ جاتی ہے نا، گم ہو جائیں گے آپ۔ ہاں ہم تو گم ہو گئے کہ یار وہ کہاں تھا اور یہ اس نے کہاں سے شروع کیا۔ تو یہ سب ماحول کو ہے نا ایک ہے نا لیول پہ لانے کے لیے بھی ہے نا، یہ سب کو حکمت عملی ہے، یہ حکمت عملی۔ اچھا اس میں اس اسپیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار میں نے یہ سوچا تھا اب مجھے یہ کلام نہیں پڑھنا ہے، اب وہ جو چھوڑ کے گیا ہے نا اب مجھے اسی محفل کو ہے نا اسی لیول پر اس کو اٹھا کے لے جانی ہے نا۔ ایسا نہیں ہو کہ یار یہ امین بھائی نے آ کر ہے نا پوری محفل یوں جا رہی تھی ذوق ہی اور اس چینج کو کر بالکل دیا۔ 100 اسپیڈ سے ہے نا یہ 50 پہ لا کے کھڑی کر دی۔ اچھا دو بالکل ہی مختلف نعت خوان ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ کا نا ایک مزاج ہے، جی جی آپ ایک مزاج کے کلام پڑھو گے، مختلف پڑھو گے، لیکن آپ پھر بھی آپ کا ایک فریم ہے آپ کے گلے کا، آپ کے انداز کا، اور ہمیں بھی پتا ہوگا کہ امین بھائی آئے ہیں تو اسی طرح۔ جب بعض نعت خوان بالکل ہی مختلف ایک اپنی ٹون ہے، اب ایک بالکل مختلف مزاج والا پڑھ رہا ہے، اب وہ چھوڑ کے گیا اور دوسرا آیا تو وہ بالکل 180 ڈگری مختلف ہے، ہاں تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک تو جیسے پچھلا جو پڑھ کے گیا نا وہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پوری محفل میں بیچارہ دب کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ یار میں نے کہاں چھوڑا تھا اور اس نے یہاں کہاں سے شروع کی نا۔ تو آپ اس کے لیول کے ایک آدھ کلام لیں، کرتے 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 بتدریج ہے نا اپنی محفل کو لیول پہ لیں، پھر اپنے انداز پہ اس کو ہاں، ڈالے ہیں۔ تو آپ ان کو بھی بچائیں گے، صحیح ہے۔ آپ محفل کو بھی لے کر چلیں گے۔ اب جیسے ہمارا ماحول ہے تو ہمارا تو ایک سیٹ اپ ہے، نگران صاحب پیچھے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت کس کو پڑھانا ہے، تبدیل بھی کرتے ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے، لیکن ماحول جیسا بنا تو عام منچ پر تو کوئی ایسا نگران نہیں ہوتا اور نعت خوان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تو ذرا مشکل ہوتا ہو نا، کیونکہ پیچھے کوئی مینج کرنے والا ہے ہی نہیں، ہاں نہیں اور کوئی ہوتا ہے کر نا، بھی نہیں سکتا ہے۔ عام منچ پر ہے نا سب کی اپنی اپنی نا ویلیو پہ نا ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھے؟ کس ویلیو کا نعت خواہ آیا، قد کس کا بڑا وہ ہے۔ کس کا قد بڑا ہے، وہ آیا اور وہ جب آتا ہے نا تو اس نے جس نے معلوم ہے کہ مجھے پڑھ کے نکلنا ہے نا تو وہ آتا بھی اسی قد سے ہے صحیح ہے، صحیح اور اسٹیج پر بھی چلے گا اپنے اسی قد سے۔ صحیح ہے، اچھا پھر بڑے کو دیکھ کر ویسے ہی چھوٹا ہے نا تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے نا، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میری باری اب آئے گی بھی کہ نہیں، صحیح ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا بعض ہوتے ہیں کہ پہلے سے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ٹائم 10:30 سے 11 کا ہے، صحیح ہے، یہ آپ نے مینج کرنا ہے کہ 10:30 بجے تک کس کو چلانا ہے آپ نے، صحیح ہے، کہ جو آپ کے کہنے پر ہے نا اس کے آنے پر وہ ہے نا چھوڑ دے، آپ چھوڑ دے، 2-4 منٹ سمجھ آتی ہے، صحیح ہے، ہاں صحیح ہے نا؟ نیچرل ہے، پھر ورنہ وہ ہے نا پوری محفل میں نا وہ آپ کو بھی ڈسٹرب کرتا رہے گا، آپ کی محفل کو بھی ڈسٹرب کرے گا اور وہ خود بھی ڈسٹرب ہوتا رہے گا۔ اچھا بعض مرتبہ محفل میں نا انسان کی نعت خوانے کو اپنی بھی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے 10:30 کا ٹائم دیا اور 11:45 بجے اٹھ کر آپ بھاگ رہے ہیں نا، تو آپ یوں نہ سمجھے کہ میں نے مطلب یہاں پہ کوئی اسٹیکر لگا کے آیا ہوں کہ 10:30 سے 11 کا ٹائم تھا میں جا رہا ہوں۔ عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا با اخلاق ہے، دیکھیں آ کے پڑھا نہیں اور بغیر پڑھے یوں جا رہے ہیں، منہ بنا کے جا رہے ہیں، تو اس میں نعت خواہ اپنی بھی عزت کا خیال رکھے، محفل والے کا بھی عزت کا خیال رکھے اور نعت خواہ کی بھی عزت کا خیال رکھے۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے جو پڑھ رہا ہے وہ میری بات مان لے گا تو آپ اس سے صلح کر لیں، کوئی بات کر لیں، سمجھے کہ مجھے یہ ٹائم دیا گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی بالکل آپ نے صحیح کہا، انڈرسٹینڈنگ بنا لے۔ ابھی میں کسی
مفتی صاحب کے پاس تھا، تو کل ہی کی بات ہے، تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بڑے نعت خوان ہیں، تو کہنے لگے میرا بھی ٹائم تھا بیان کا اور ان کا بھی ٹائم تھا، تو میزبان لیٹ ہو گیا لینے میں نا، تو کہہ رہے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اور وہ نعت خوان بھی بڑا اچھے قد کا ہے، بولا یار یہ تو لیٹ ہو گیا ہے، اب میں جاؤں گا تو میں بیان کہاں سے کیا کروں گا، اور اگر میں بیان کروں گا تو مفتی صاحب کا بھی قد ہے، تو وہ جو نعت خوان ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ ہے وقت کا پابند۔ مطلب پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے ڈائریکٹ نعت خوان کو میسیج کر دیا، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھیں یوں ہو گیا اور میزبان تھوڑا لیٹ ہو گیا لانے میں، تو میں تھوڑا سا بیان 10-15 منٹ آگے لے لوں گا آپ کے ٹائم میں سے، تو اس نے ایگری کر لیا اور دونوں کام ہو گئے۔ وہی آپ والی بات کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لے۔ اگر یہ وہ نہ کرتے تو میں اس نعت خوان کو جانتا ہوں کہ وہ وقت کی پابندی کا اس کو ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگتا یا اس کو محسوس ہوتا یا محسوس نہ بھی ہوتا، تو یہ قد والی بات آپ نے کی نا، تو جب تک وہ بیان کرتے رہتے تو ان کے دماغ پر بوجھ ہوتا کہ یار میں نے جو ہے نا اس کا ٹائم لے لیا۔ تو یہاں پر بھی اور ہر جگہ پر بات کر لینی چاہیے۔ اچھا یہ گھروں کی محفلوں میں، گھروں کی دعوتوں میں، آنے جانے میں، کرنے کرانے میں، سب میں جو ہے نا ہو جانا چاہیے، تو بات کرنے سے جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ محفل میں جو ہے نا وہ آپ نے بات کی کہ توجہ سے کوئی نہیں سنا ہے، دیکھیں خاص کر کے جو شادیوں کی محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ خوشی کے موقع کی، اس میں دو طرف کے لوگ آتے ہیں، ایک تو جنہوں نے محفل کروائی ہے لڑکوں والوں نے، تو وہ پھر لڑکی والوں کو بلاتے ہیں۔ اب ہم جن کو تذلیل کر رہے ہیں پتہ چلے وہ سامنے والے ہیں اور اس میں سے کوئی وہ ہو کر خفا ہو گیا، تو ہم نے تو اپنی طبیعت سے اس کی کلاس لی بھری محفل میں، بعد میں اس کے پیچھے کیا جھگڑے کھڑے ہو گئے اور کیا گھوپیاں ہو گئی اور کیا آپس میں ناراضگیاں ہو گئی کہ ہمیں آپ کی محفل میں بلا کے ذلیل کیا گیا اور سامنے نکلا سسرال والا۔ یا اللہ، تو یہ بہت احتیاط سے سوچنے کا ہوتا ہے مقام۔ تو اور اسی گفتگو میں ہم فیضان مدینہ پہنچ بھی گئے اور ہمارا جو اسٹیمیٹڈ ٹائم تھا اس سے کافی زیادہ ہو گیا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس لانگ ڈرائیو کے دوران جو ہے وہ کچھ محفل کے بارے میں، نعت خوانی کے بارے میں، نعت کے بارے میں بات ہو۔ سچی بات تو یہ امین بھائی کہ بہت ساری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں مزید بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم ڈیوریشن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ہمارا اس کا فارمیٹ یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز اسکرپٹڈ نہیں ہے۔ نہ امین بھائی کو پتا تھا کہ میں نے کیا سوال کرنے ہیں، نہ میں لکھ کے لایا تھا، ٹاپک تھا ذہن میں، ظاہر ہے امین بھائی ہیں تو نعت خوانی پر ہی کلام زیادہ ہوگا، تو بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ انداز پر تھوڑا دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ پیغام جو پہنچایا جائے۔ محافل کیجئے، ثنا خوانی کیجئے، سنیے، پڑھیے، اپنے گھروں میں کیجئے، ہر خوشی کے موقع پہ، ایون کے غمی کے موقع پر بھی محافل ہونی چاہیے، اس میں نیکی کی دعوت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اس طبقے میں زندہ رکھے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس میں بھی بزرگوں کے کلام اگر شامل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان ہوں گے، ان کے ساتھ ڈرائیو کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کہاں کا سفر ہوگا، کیا موضوع ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ مبارک آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں۔ گر تم نہ سنو گے